ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی کمپیوٹر چپ ایجاد کی ہے جو انسانی دماغ کے سیل سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کمیونیکیشن کے ذریعے انسانوں کی بہت ساری بیماریوں کو حل کرنے میں میڈیکل سائنس کو مدد ملے گی، اسپیشلی ایپیلیپسی کی بیماری میں، جسے مرگی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے 2004 میں اپنی اس ریسرچ پر ایک پیپر لکھا تھا، جس کے بعد سے اب تک اس پر بہت سارا کام ہو چکا ہے، اور اب اس ٹیکنالوجی کے لیے ہیومن ٹرائلز کے لیے کینڈیڈیٹس بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں پر اس نئے ٹریٹمنٹ کی ٹرائل کا آغاز بہت جلد ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نوید سید کی کہانی مجھے اس وقت پتا چلی جب ریسنٹلی میں نے ایلان مسک کی ایک نئی کمپنی نیورو لنک کے بارے میں ایک اسٹوری کی، تو کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ ایک پاکستانی سائنٹسٹ بھی ہیں جو اس بارے میں کام کر رہے ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا اور ایک لمبی سی انٹرسٹنگ ڈسکشن کی، جس میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کس طرح انہوں نے یہ چپ ایجاد کی، کیا مواقع ہیں میڈیکل سائنس میں اس ٹیکنالوجی کو لے کر، کوئی نئے لوگ اگر اس ٹیکنالوجی میں آنا چاہیں تو کس طرح آ سکتے ہیں، اور ان کی موٹیویشن کیا تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی ہائی لائٹ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ مکمل انٹرویو بھی جو ہے وہ میں اپنے یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کے لیے پوسٹ کر دوں گا، لیکن فی الحال کچھ ہائی لائٹس. پہلے تو آپ مجھے بریفلی یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو چپ پہ کام کیا ہے کینیڈا میں، کیلگری میں، آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے، بریفلی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے and what is this all about? So actually, my name is Naveed Sayyed. I am originally from Pakistan. تو میں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی نیورو سائنسز میں. تو میں یہ ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ یہ دریافت کی جائے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو فکس کیسے کیا جا سکتا ہے. تو میں نے پی ایچ ڈی کے دوران جو ہے آئی ریکارڈڈ فرام 12 برین سیلز. تو یہ سمجھنے لگا میں کہ جیسے میں پانی پہ چل رہا ہوں، مگر مجھے اس وقت اپنی جہالت کا احساس ہوا کہ 12 سیل سے جو دماغ میں آپ کے ملکی وے سے زیادہ برین سیلز ہیں، ان کے بارے میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو پھر وہ شروع ہی سے ہمارے ذہن میں یہ لگن تھی کہ ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جائے، ایسی اپرچونٹی کریٹ کی جائے کہ جس سے ہم لارج نیٹ ورک کو برین سیلز جو ہنڈریڈز ہیں، تھاؤزنڈز میں، ان کو ریکارڈ کیا جا سکے تاکہ برین کے فنکشن کو سمجھا جا سکے. تو یہ اسٹڈی جو تھی یہ ٹائم میگزین میں بھی ہائی لائٹ ہوئی اور ڈسکوری چینل میں بھی، اور یہ پیئر ریویو جرنلز میں پریس پبلش ہوئی کہ جہاں پہ ایکسپرٹس جو ہیں اپنی فیلڈ میں ہماری، وہ اس کا مکمل طور پہ تجزیہ کرتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ نے شاید کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس میں رکھی ہوگی. تو 2004 سے اب تک اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ اس وقت وہ چپ اگر یوز ہو رہی ہے تو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے؟ اس سے کس طرح انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہم نے جو سسٹمیٹیکلی چپس بنائی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم برین سیلز کے جو آئن چینلز ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر سکیں. پھر ہم نے اس چپ کو جو ہے یعنی اینیملز میں امپلانٹیشن کے لیے، کیونکہ لائیو برین میں اس کو امپلانٹ کیسے کیا جائے، اس کے لیے ہم نے پھر نئی چپ ڈیولپ کی جو 3D تھی. کیونکہ دیکھیے برین میں چپ کا لگا دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تھی اب جو کی ہے، جو اب کلینکل ٹرائلز میں جانے والی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس چپ کو ایک تو وائرلیس بنا دیا، پھر ہم نے اس کو ایم آر کمپیٹیبل بنا دیا. یعنی جب یہ الیکٹروڈز آپ کے برین کے اسکیلپ پہ لگا دیے جائیں تو سرجن ان کو ایم آر میں میگنیٹ میں لے جا کے وہ برین کی بھی امیجز لیتا ہے اور ان الیکٹروڈز کی بھی امیجز لیتا ہے. تو جیسے ہی اس شخص کو سیجرز ہوں گے، یہ فوراً ہی اس کے سیل پہ فون پہ ڈائل کرے گا اور پوری 3D کی امیج جو ہے وہ کریٹ کر کے سرجن کو بھیج دے گا. تو جو سرجن سرجری کرے گا تو اس میں اس کو پتا ہوگا کہ ایگزیکٹلی کس جگہ سے سیجرز آ رہے ہیں، تاکہ وہ اندازے سے ایسے دماغ کے علاقے نہ کاٹ دے کہ جو اننیسیسریلی ریموو ہو جاتے ہیں. تو اس کی اپلیکیشن دیکھیے وہ بھی پگی بیک کرنے کی حد تک ہے کہ جب سرجن برین کو کھول رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ ان الیکٹروڈز کو امپلانٹ کر کے یہ اندازہ لگا لیں کہ سیجرز کہاں سے آ رہے ہیں تاکہ سرجری کی جو ہے وہ ایکوریسی ہو سکے. سو اینڈ جو آپ نے کہا کہ ہیومن ٹرائلز اس کی اب شروع ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں؟ We are actually just got the clearance. Unfortunately ہماری مارچ میں ہماری فرسٹ سیٹ آف سرجریز ڈیزائن تھی، وہ کووڈ کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ نان اسینشیل سرجریز اور یہ ساری ٹرائلز کینیڈا میں اسکیجولڈ ہیں، کینیڈا سے باہر بھی ہیں؟ کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، and inshallah we will launch them in Pakistan as well. پاکستان میں آپ ہیومن ٹرائلز کے لیے کام کریں گے، لائک کتنے کینڈیڈیٹ آئیڈیلی آپ یو آر لوکنگ فار ان پاکستان؟
देखिए इसमें तो हमारे यहाँ हमारी कोशिश यही है कि यानी स्पेशली ऐसे लोग कि जो ड्रग्स जिनके ऊपर काम नहीं कर रहे और जो सर्जिकल रिमूवल सर्जिकल रिसेक्शन के लिए जो है ना वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें यह है कि एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव टू गो थ्रू सर्जरी। और पाकिस्तान में भी देखिए आमतौर पे ऐसा है कि वो सरफेस इलेक्ट्रोड्स भी लगा के मॉनिटर नहीं करते, वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। सो पाकिस्तान में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड आई नो आपने कहा कि अभी आप वर्क्स में है, लेकिन जो कैंडिडेट्स आप ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली एपिलेप्सी से ही रिलेटेड स्टडी उसमें होगी या कोई और भी बीमारियों के लिए ब्रेन स्टडी किया जाएगा? देखिए अभी तो एपिलेप्सी से ही है, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग टर्म आपको इम्प्लांट नहीं करनी पड़ेगी चिप। आपने एक हफ्ते के लिए किया, जब खोल के स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दिए, आपने ये अंदाजा लगा लिया कि सीजर्स किस जगह से आ रहे हैं, तो जब सर्जन दोबारा ब्रेन को ओपन करने के बाद जो है वो यानी उन एरियाज को ब्रेन के जो वो रिमूव करेगा, तो उसी वक्त इलेक्ट्रोड भी उसके साथ रिमूव हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि आपको दोबारा से सर्जरी नहीं करनी पड़ती, ब्रेन को ओपन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं ब्रेन की। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि अभी हम इसको वैलिडेट करें कि देखिए आया ये टेस्टेबल है। मैं अब उसकी बात करना चाहता हूँ ओवरऑल, जो हम न्यूरोलिंक की से पहले बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा न सिर्फ इलान मस्क का, बाकी दुनिया में जो लोग हैं उनको खौफ ये है कि आने वाली दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे मैच्योर होती जा रही है, ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो मजीद चैलेंजिंग होता जाएगा। तो उनका आइडिया ये है इन किस्म की चिप्स को लॉन्च करने का या उस पर काम करने का कि इंसानी ब्रेन को गोया के एक एक्स्ट्रा पावर दी जाए, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन या पावर ऑफ प्रोसेसिंग नॉलेज। डू यू सी दैट पोटेंशियल? हाउ एक्साइटिंग दैट पोटेंशियल इज फॉर यू कि किस तरह इन किस्म की चिप से इंसानी दिमाग को जो है वो टॉप गियर लगाया जा सकता है? देखो होता ही है कि जो हमारे पास है हम उसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन you know it's really serious thing is that to remember is that data that you collect is not information, and information is not knowledge, and knowledge is not wisdom. Wisdom actually requires conscious, and humans are the only species to have conscious, and we have no clue how it works. Conscious, subconscious, आपकी जितनी भी functions हैं brain के, even with the current technology, we actually have no idea about this. So anyone who claims that they could tap into human instinctive intelligence, से लेकर जो है conscious, subconscious, you know, we are far fetched away. लेकिन यह है कि to be able to really tap into information processing capabilities of the brain at the conscious and subconscious level, not so fast. Not so fast. Okay, टाइम लगेगा उस पे. Okay, हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Thank you so much and thank you for the work you're doing. Good luck with all the things that you're trying to help people in Pakistan and across the world. तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए.